سوچئے صاحب اس نے لڑکی کے ساتھ ایسا کیا تو اب لڑکی کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے. میرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ بھاگی کیوں؟ صاحب لڑکی کا باپ پریشان ہے, زندگی بھر منہ نہیں دکھائے گا. ابے کمینے تو نے موبائل دیا کیوں تھا اپنی لڑکی کو؟ نہ موبائل دیا ہوتا, نہ فون پہ بات ہوتی, نہ واٹس ایپ چلتا, نہ بھاگنے کی نوبت آتی. ساری غلطی تو لڑکی کے باپ نے کی ہے, اور سزا لڑکے کو ملے کہ اس سے پیسہ لے کے لڑکی کے باپ کو دیا جائے. میرے بھائیوں, ایسی لوگوں کو دیوس کہا ہے قرآن نے, بھڑوا. تیری لڑکی بھاگی کیسے؟ تیری لڑکی گئی کیسے؟ تیری لڑکی اس لڑکے کے ساتھ لنک میں آئی کیسے؟ تو کر کیا رہا تھا؟ گھر میں کیا کر رہا تھا؟ تو نے اپنی لڑکی کا سے سوال جواب کیوں نہیں کیا؟ تو نے اپنی لڑکی کی نگرانی کیوں نہیں کی؟ اس لڑکی کی نوبت لڑکے تک پہنچنے کی کیسے آئی ہے؟ کیا باپ کی غلطی نہیں ہے؟ اگر ایسی جگہ پر پنچایت میں ہمیں بٹھایا جائے تو لڑکی کو 100 کوڑے مارنے کے ساتھ ساتھ 20 کوڑے باپ کو بھی مرواؤں. تیری تربیت اچھی نہیں تھی اس لیے لڑکی بھاگی ہے, تو بھی مجرم ہے. زناکاری کے معاملے میں, ریپ کے معاملے میں لڑکیوں کا کردار آگے جا رہا ہے. میرے بھائیوں, سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ صرف ایک طرفہ سزا نہ سنائی جائے, ایک طرفہ سزا نہ سنائی جائے. صاحب لڑکے کا کیا گیا ہے؟ لڑکے کی تو شادی ہو جائے گی, میری لڑکی پہ تو داغ لگ گیا ہے. یہ نہیں چلے گا. لڑکی پہ داغ لگ گیا ہے, داغ لڑکی نے خود لگوایا ہے. میں مانتا ہوں لڑکے کی بھی غلطی ہے, لیکن سزا ملنی ہے تو دونوں کو ملنی چاہیے تھی. لیکن سزا آپ دونوں کو کہاں دے رہے ہیں؟ لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگا, دونوں اپنی اپنی مرضی سے بھاگے, دونوں اپنی اپنی مرضی سے گئے, پنچایت فیصلہ سناتی ہے 2 لاکھ روپے لڑکا لڑکی کو دے گا. بس صاحب, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا نیائے ہے؟ یہ چیز غلط ہے. حضرت عمر کے فیصلے اسی قسم کے ہوا کرتے تھے کہ وہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا کرتے تھے, بلکہ اپنے اوپر, ہاں یقین نہیں آتا ہے تو سنیے حضرت عمر کا ایک فیصلہ. ایک عمر فاروق کے ملک شام کے اندر ایک یہودی بچہ تھا, چھوٹا سا بچہ تھا, 13-14 سال اس کی عمر تھی. گھوڑا دوڑانے میں بڑا ماہر تھا. اسی بستی کے اندر عامر ابن عاص تھے. حضرت عامر ابن عاص کو گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا. عامر ابن عاص کے بیٹے نے کہا کہ کوئی گھوڑا مجھ سے آگے اور تیز دوڑا کر دکھلائے. اس بچے نے چیلنج قبول کر لیا کہ میں آپ سے اچھا گھوڑا دوڑا لیتا ہوں. عامر ابن عاص کے بیٹے نے کہا چاؤ دوڑاؤ. دونوں اپنے اپنے گھوڑے کو دوڑانے لگے. گھوڑا بچے کا, یہودی بچے کا گھوڑا آگے نکل جاتا ہے, عامر ابن عاص کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے. اب عامر ابن عاص کے بیٹے کو غصہ آیا, میں گورنر کا بیٹا اور یہ یہودی کا بچہ آگے نکل گیا مجھے پیچھے کر کے. جب گھوڑے پہ سے اترتا ہے عامر ابن عاص کا بیٹا تو اس نے اس یہودی بچے کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا چہرے پر. اس یہودی بچے نے کہا آپ نے مجھے بنا غلطی کے مارا ہے, جب شرط تھی تم نکلو یا میں آگے نکلوں, جب میں آگے نکل گیا تو آپ نے مجھے بغیر غلطی کے کیسے مار دیا ہے؟ میں آپ کی شکایت عامر ابن عاص سے کروں گا, اس ملک کے شام کے گورنر سے کروں گا. بس, اور سنو ادھر دیکھو, جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی شکایت گورنر سے کروں گا یہودی بچے نے, تو عامر ابن عاص کا بیٹا کیا بولا؟ ہاں جا 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 کر لینا میرے باپ سے شکایت. عامر ابن عاص تو میرا باپ ہے, جس گورنر سے تو شکایت کرنے جا رہا ہے نا وہ تو میرا باپ ہے, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں. وہ یہودی بچہ چپ ہو گیا. جب تم گورنر کے بیٹے ہو تو تمہارا کون کیا کر لے گا؟ لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے اوپر وہ لڑکا گاڑی چلا دیتا, نہیں چلایا. کیوں؟ کیونکہ منتری کا بیٹا تھا. جب اس کو اس بات کا تکبر ہے کہ میں منتری کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, تبھی تو اس نے گاڑی چڑھائی. یہی یہ عامر ابن عاص کا بیٹا خاموش ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. 1 مہینے کے بعد حضرت عمر ملک شام پہنچے. حضرت عمر دیکھتے تھے کس بستی میں کہاں کیا ہو رہا, وہاں کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارے یہاں سارے انتظام صحیح ہے, گورنر ٹھیک کام کر رہا کہ نہیں کر رہا. ہر ایک کی کلاس لی جاتی, جیسے یہاں ممتا دیدی آتی ہیں تو ہر MLA کی کلاس لیتی ہیں, ہاں کیا تم صحیح کر رہے ہو, فلاں کر رہے ہو, تو وہ دورہ کرتی ہیں ہر چھیتر کا. ایسے ہی کوئی ڈانٹتی بھی ہے کسی کو, پھٹکارتی بھی ہے کسی کو. تو ایسی حضرت عمر دورہ کرتے تھے, دورہ شہروں کا, اور پوچھتے تھے کہ آپ کو جو گورنر دیا وہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے.
جب اس بچے کو پتا چلا آج حضرت عمر آ رہے ہیں تو وہ بھی پہنچ گیا. جنتا دربار لگا, لوگوں نے اپنی اپنی شکایتیں کی, کسی کو کوئی شکایت ہی نہیں ملی. حضرت عمر نے فرمایا اس کا مطلب عمر ابن عاص تمہارے درمیان بالکل صحیح کام کر رہے ہیں, کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے. سب نے کہا نہیں ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا, ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, امیر المومنین مجھے شکایت ہے. ادھر آؤ بیٹا, ادھر آؤ. یہ نہیں کہا کہ سارے لوگوں کو شکایت نہیں, تجھے شکایت ہے. ہمارے یہاں یہ تو ہوتا ہے نا, سب خاموش, تو ہی بول رہا ہے, چپ ہٹ. بیٹا ادھر آؤ, ادھر آؤ. اس کو چوما, اس کو بوسہ دیا. اس یہودی بچے کے ماتھے پر انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیا, اس کو چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا. بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, سچ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے. کہا امیر المومنین میں یہودی ہوں. کہا بیٹے مذہب نہیں پوچھ رہا ہوں تمہارا کیا ہے, تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں پریشانی کیا ہے. کہا امیر المومنین عمر ابن عاص کا جو شہر کے گورنر, ان کا بیٹا میرے ساتھ گھوڑا دوڑا رہا تھا. کہنے لگا کون آگے نکلتا کون پیچھے. ہم نے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا, میرا گھوڑا آگے نکل گیا. ان کو غصہ آیا ان کے بیٹے کو, اور انہوں نے آ کر میرے ایک چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا. تیری ہمت کیسے پڑی اپنے گھوڑے کو مجھ سے آگے نکالنے کی. امیر المومنین نے فرمایا بیٹے جب اس نے تمہارے گال پہ تھپڑ مارا تھا تو تم نے یہ شکایت عمر ابن عاص سے کیوں نہیں کی, گورنر سے کیوں نہیں کی. کہا امیر المومنین میں گورنر سے شکایت کرنے آ رہا تھا. ان کا بیٹا کہنے لگا جا جا, گورنر میرا کیا کر لے گا, وہ تو میرا باپ ہے, میں تو اسی گورنر عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں, تجھے جہاں جانا ہو جا, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں خون اتر آیا. کہا بیٹے اب تم اترو, ہماری گود سے اترو. حضرت عمر فاروق نے ایک ٹیڑھی نظر عمر ابن عاص کی طرف ڈالی. اے عمر جب اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنا کر رکھنے والے. عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین اس میں میری کیا غلطی ہے, نہ میرے بیٹے نے مجھے کچھ بتایا اور نہ اس یہودی بچے نے مجھے کچھ بتایا. آج یہ فرمان, آج یہ بات میں نے سنی ہے, اپنے بیٹے کو میں بلا رہا ہوں. بلایا, گھر سے بیٹا آیا, نکل گا. یہودی بچے کے سامنے بات ہوئی اور عمر ابن عاص کے بیٹے نے اپنا جرم قبول کیا. جی ہم نے مارا. فرمایا کہ اب تمہیں بھی ایک تھپڑ مارا جائے گا. کہا ٹھیک ہے مارو. کہا اس یہودی بچے سے نہیں. کیوں؟ اس نے پوری طاقت سے مارا, اور بچہ بیچارہ کتنی طاقت سے مارے گا. پھر بھی بچے کی ہاتھ کی طاقت اور اس بڑے لڑکے کی طاقت میں فرق ہے, اس لیے میرا جلاد تمہارے لڑکے کو تھپڑ مارے گا. کہا ٹھیک ہے. جلاد سے کہا ایک تھپڑ زوردار عمر ابن عاص کے بیٹے کو سب کے سامنے رسید کرو. اس جلاد نے پوری طاقت سے ایک تھپڑ بیٹے عمر ابن عاص کے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا, زوردار تھپڑ جڑ دیا. چلو ہٹو, انصاف ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے کہا بھی انصاف نہیں ہوا. اے عمر ابن عاص اب تم ادھر آؤ. حضرت عمر ان کے قریب آئے. حضرت عمر نے جلاد سے کہا ایک تھپڑ اس گورنر کے چہرے پر بھی مارو. لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, جس نے تھپڑ مارا تھا اس کو سزا مل گئی ہے. فرمایا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. پھر حضرت عمر فاروق کے جلاد نے ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے گال پر بھی رسید کر دیا ہے, مار دیا زور سے. عمر ابن عاص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ بھرے مجمع کے اندر ان کو جلاد نے تھپڑ مارا ہے, ایک انسلٹ سی محسوس کرتے ہیں. لیکن حضرت عمر کے حکم کے آگے کیا کر سکتے تھے. حضرت عمر فاروق سے پوچھنے لگے امیر المومنین ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر, لیکن اتنا بتا دیجئے کہ مجھے کس جرم میں تھپڑ مارا گیا ہے, میرا قصور کیا ہے. آپ اگر یہ غلطی بتا دیں گے تو میں آئندہ اس غلطی کی اصلاح کر لوں گا, پھر میں وہ غلطی بار بار نہیں کروں گا. فرمایا اے عمر ابن عاص تیری غلطی یہ ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو
صحیح تعلیم نہیں دی, تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی. اگر تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم دی ہوتی تو تیرا بیٹا یہ نہیں کہتا میں گورنر کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. تیرے بیٹے نے جب یہ کہا جا جا جہاں جانا ہو جا, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں. یہ تھپڑ مارنے کی جرات تیرے بیٹے کو اس لیے ہوئی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میرا باپ گورنر ہے. اب تیرا بیٹا کبھی کسی کو ناجائز تھپڑ نہیں مارے گا کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ گورنر ہو یا عام آدمی, عمر کے ریاست میں اور عمر کی خلافت میں سب برابر ہیں, کوئی اونچا نہیں ہے کوئی نیچا نہیں ہے. عمر ابن عاص آج کے بعد تو کبھی اپنے بیٹے کو یہ تربیت نہیں دے گا, اور جب بھی تربیت دے گا تو صحیح تربیت دے گا. آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی کسی کو یہ سوچ کر تھپڑ نہیں مارے گا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں. یہ اس لیے سزا تجھے بھی ملنی چاہیے تھی. میرے بھائیوں, عدل تھا, انصاف تھا. اور ایسے ہی مہاتما گاندھی نے نہیں کہا تھا, ایسے ہی مہاتما گاندھی نے نہیں کہا تھا کہ اگر اس دیش میں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو, اس دیش میں خون خرابہ روکنا چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق کے عدل اور عمر فاروق کے انصاف کو قائم کر دو. ایسے ہی نہیں کہا تھا, کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا. عمر فاروق کا عدل, عمر فاروق کا انصاف, یہ انصاف تھا عمر فاروق کا, انسانیت تھی یہ. حضرت عمر فاروق کے اندر نہ امیر نہ غریب, خود انہوں نے اپنے بیٹے کو سزا دی. جانتے ہو اسی ملک شام کے اندر ان کا بیٹا رہتا تھا, اور اس نے کھجور کے سڑ جانے کے بعد جب وہ نبیذ بن گئی اور اس میں نشہ آ گیا تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے وہ پی لیا تھا, اور پینے کے بعد ان کو نشہ آ گیا. انہوں نے کہا یہ تو غلط ہوا میرے ساتھ, میں سمجھا کہ صحیح ہے لیکن نشہ آ گیا اس کے اندر, کھجور سڑ گئی نبیذ بن گئی. عامر ابن عاص کے پاس گئے عمر فاروق کے بیٹے اور کہنے لگے کہ میں نے نشے والی چیز استعمال کر لی ہے لہٰذا مجھے سزا دے دو. حضرت عامر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو کھڑا کر کے 40 کوڑے پڑوا دیے. یاد رکھنا کتنے؟ 40. مدینے میں جب عمر فاروق کو پتا چلا کہ شام کے اندر میرے بیٹے نے نبیذ پی لی اور اس کو نشہ آ گیا تھا, اور عمر ابن عاص نے ان کو 40 کوڑے مار دیے, لیکن ان کو یقین نہیں آیا. انہوں نے اپنا گھوڑا بھیجا اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا کہ اس نئے گھوڑے کے اوپر میرے بیٹے عبداللہ کو بٹھا کر اس کو یہاں روانہ کر دیا جائے, یہ میرا حکم ہے. لہٰذا جب یہ گھوڑا ملک شام پہنچتا ہے تو اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر عمر ابن عاص نے ان کے بیٹے یعنی عمر فاروق کے بیٹے کو ملک مدینے کے اندر روانہ کر دیا. بیٹے نے سوچا کہ مدینے میں میرے ابو مجھے بلا رہے ہیں میرے گھر, میں اپنی ماں باپ سے ملوں گا. جب بیٹا مدینے میں اترتا ہے اور اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر پہ پہرے دار بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں اے امیر المومنین کے بیٹے تمہیں گھر جانے کی اجازت نہیں ہے, پہلے اپنے باپ کے دربار میں جاؤ. بیٹا امیر المومنین کا بیٹا اپنے باپ کے دربار میں جاتا ہے. باپ نے کہا بیٹے آؤ, اچھا ہوا جلدی آ گئے ہو. فرمایا کہ لوگوں جلاد کہاں ہیں؟ جلاد بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا میرے بیٹے کو یہیں سامنے کھڑا کر دو, میدان کے اندر کھڑا کر دو. پھر کہا میرے بیٹے کو 40 کوڑے اب مارو, اور ایک جلاد 10 کوڑے مارے گا اور ہٹ جائے گا. پھر دوسرا جلاد آئے گا وہ 10 کوڑے مارے گا ہٹ جائے گا. پھر تیسرا جلاد آئے گا وہ 10 کوڑے مارے گا ہٹ جائے گا. پھر چوتھا جلاد آئے گا پھر وہ 10 کوڑے مارے گا اور پھر وہ بھی ہٹ جائے گا, کیونکہ زور زور سے کوڑے پڑیں گے تو ایک جلاد 10 کوڑے مارنے کے بعد تھک جائے گا, پھر وہ اتنی زور سے نہیں مار پائے گا جتنی زور سے مارنا چاہیے, اس لیے 10 کے بعد دوسرا مارے گا تاکہ کوڑوں کی سختی میں کمی نہ آنے پائے, اس کی شدت میں کمی نہ آنے پائے. بیٹا چیختا رہا ابو مجھے ایک جرم کی 2 بار سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ میں نے 40 کوڑے ملک شام کے اندر کھا تو لیے. اللہ کے رسول کا فرمان تو یہی ہے اگر کوئی شراب پی لے تو اس کو 40 کوڑے مارے جائیں. اگر میں نے دھوکے سے غلطی سے
یہ جانتے ہوئے کہ اس میں نشہ نہیں اور پی لی اور بعد میں نشہ آ گیا تو اس جرم کی مجھے سزا مل چکی ہے۔ حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا، بیٹے پہلے 40 کوڑے کھاؤ، اس کے بعد میں تمہاری سنوں گا۔ جب 40 کوڑے پوری طاقت سے پڑ چکے اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا بیٹا بیٹھ گیا، اس لیے کہ اب اس کے جسم میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ اپنے پیروں کے بل اٹھ کر اپنے گھر جا سکے۔ حضرت عمر نے اس کو گھر پہنچانے کا انتظام کیا، ٹھیلا ویلا منگوایا، اس زمانے کی جو گاڑیاں چلتی تھی اس گاڑی کو بلوایا اور اس پر بٹھایا۔ بیٹے نے کہا ابو جان آپ نے جو کیا ہوگا وہ اچھا ہی کیا ہوگا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ آپ نے آج میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، کیونکہ جس جرم کی سزا میں پا چکا تھا مجھے دوبارہ اس جرم کی سزا کیوں ملی ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں آئے میرے بیٹے، میں نے اس لیے تجھے یہ 40 کوڑے مارے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ تو نے نشہ جانے کے بعد نبیذ پی لی، پھر میں نے یہ سنا کہ عمر ابن عاص نے تجھے 40 کوڑے پڑوائے، 40 کوڑے لگوائے، تو میں سمجھ گیا عمر ابن عاص نے تمہاری پیٹھ پر جو کوڑے برسائے وہ سزا تو تمہیں دی گئی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن میں جانتا تھا شاید عمر ابن عاص نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہو، جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے اتنی زور سے کوڑے تمہاری پیٹھ پر نہ برسوائے ہوں، اس لیے کہ تم عمر کے بیٹے ہو، اس لیے کہ تم امیر المومنین کے لخت جگر ہو، اس لیے کہ تم حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہو۔ یہ سوچ کر شاید عمر ابن عاص نے جلاد سے کہہ دیا ہو کہ بیٹے کی آہستہ آہستہ مارو، اتنا نہ مارو کہ خون ٹپکنے لگے۔ میرے بیٹے عمر ابن عاص نے جب کوڑے تمہارے جسم پہ مارے تو تمہاری یہ حالت نہیں تھی، تمہاری یہ حالت نہیں تھی، تم چل رہے تھے، پھر رہے تھے، دوڑ رہے تھے، لیکن آج 40 کوڑے کھانے کے بعد تم اپنے گھر جانے کے لائق نہیں رہے، اس لیے آج تمہیں صحیح سزا ملی ہے، اس سے پہلے تمہیں تمہارے جرم کی پوری سزا نہیں دی گئی تھی۔ میں نے سمجھ گیا کہ عمر ابن عاص نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہے، تمہارے ساتھ کنسیشن برتا ہے، تمہیں جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے تھا اتنی زور سے کوڑے تمہارے پیٹھ پر نہیں پڑے ہیں، آج پڑے ہیں۔ میں اللہ کے سامنے جواب دے سکتا ہوں کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا ہے، جس نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ عدل کیا ہو، اپنے بیٹے کے ساتھ یہ انصاف کیا ہو۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ دوسروں کے ساتھ اس کا انصاف کتنا زبردست ہوگا، اس کا انصاف کتنا بڑا ہوگا جو اپنے بیٹے کے ساتھ یہ انصاف کر رہا ہے۔ حضرت عمر تو اپنے بیٹے کو دوبارہ سزا دے رہے ہیں، آج ہماری پنچایتیں ایک طرف سے پیسہ لے کے، ایک مجرم سے پیسہ لے کے دوسرے مجرم کو دے دیتی ہیں اور دلا دیتی ہیں پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے بیچارے، یہ بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرو، دوڑاؤ، آپ کہیں بے انصافی تو نہیں کر رہے ہو، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو سب کو انصاف کرنا، سب کو جواب دینا ہوگا۔ عدل، انسانیت کی یہ مثالیں کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں مل سکتی۔ ہم دیکھیں، نظریں ڈالیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک واقعے پر اور آ جائیے۔ رات کے اندر اندھیرے میں گشت کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کون گشت کر رہا ہے؟ آج کل یہ معاملہ تو کسی کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں اچانک جاؤں اور دیکھیں کون بھوکا ہے، کون کھایا ہے، کون سو رہا، یہ کون دیکھ رہا ہے آج کل؟ نہ ہم نہ آپ۔ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور کافی دور پہنچ جاتے ہیں۔ جب کافی دور پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جھونپڑی کے باہر ایک آدمی رو رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، اور سنو مسلمان نہیں ہے، رو رہا ہے۔ حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کو معلوم نہیں کہ یہ عمر ہیں۔ یہ بھیا جس کو جانا ہو جاؤ یار، یہاں بات کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو جاؤ بولو نہیں، اب تو میں معلوم ہے نا کہ 1:45 بج جائے اور اتنے بجے تک لوگ بیٹھے رہیں، یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے، سردیوں کے دن ہیں، ٹائم 10 سے لیٹ نہیں ملنا چاہیے، اب 10 سے 12 تک بس جلسہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اب کیا کریں، آپ کی بھی مجبوری ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو سنیے میرے بھائیوں، حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عمر ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔
کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، کچھ ہے. اس کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کیا ہوا بھائی تمہیں، کیوں رو رہے ہو اتنی رات میں؟ اور سنو بڑا زبردست واقعہ ہے، اور ہمارے پنچایت کرنے والے لوگ بھی سنیں. حضرت عمر کا فیصلہ دیکھیے کیسا تھا. سنیے. اس آدمی نے کہا ارے جا یار تو یہاں کے بیٹھ گیا، میرا دماغ ویسے ہی خراب ہے، تو اور خراب کرنے آ گیا. ہوتا ہے نا ایک آدمی کو ٹینشن ہو اور آپ اس سے بار بار پوچھیں کیا، تو غصے میں جھنجھلا جائے گا وہ. اب جا یار ہٹ. تو وہ تو ویسے ہی ٹینشن میں تھا. حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہوا. بیٹھ گئے. کچھ تو ہوا ہے. ارے جا یار اپنا کام کر تو، اور میرا دماغ خراب کرنے آ گیا. ارے سنو تمہیں ٹینشن ہے، مجھے بھی ٹینشن ہے. دیکھیے حضرت عمر الٹا چلتے ہیں. تم بھی رات میں یہاں بیٹھے ہو، میں بھی رات میں آیا ہوں، چلو ایک کام کریں، تم اپنا درد بانٹو، ہم اپنا درد بانٹتے ہیں. اب اس نے سوچا چلو یہ بھی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، رات میں اتنی رات میں کون نکلتا ہے. تو دو پریشان ایک جگہ بیٹھ گئے. حالانکہ حضرت عمر پریشان نہیں تھے، لیکن اس کی پریشانی جاننے کے لیے پریشان بن گئے. اس نے کہا بھائی، حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میرے بھائی جب تم نے مجھے بھائی کہہ دیا تو سنو، اس جھونپڑی میں میری بیوی رہتی ہے، ہم دونوں بہت خوشی خوشی رہتے ہیں. میری بیوی مجھ سے بے انتہا پیار کرتی ہے، لیکن ہم غریب انسان ہیں. اسی گاؤں سے تھوڑی دوری پر ایک دوسرا گاؤں ہے. اس گاؤں سے ایک آدمی آتا ہے، طاقتور ہے، ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے. اور وہ جیسی آتا ہے وہ سیدھے میری جھونپڑی میں گھستا ہے، مجھے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے. میری بیوی بڑی خوبصورت ہے. اس کے بعد وہ مجھے باہر بٹھا دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زبردستی زنا کرتا ہے. میری بیوی کے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس کو مجبور کر دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا اچھا اتنی بڑی بات، اچھا یہ بتاؤ کیا وہ ابھی ہے؟ کہا نہیں. تو آیا اور چلا گیا. میں کچھ بھی نہیں کر پاتا ہوں، اپنی بیوی کی کوئی مدد نہیں کر پاتا. اچھا تو یہ بتاؤ اب وہ کب آئے گا؟ حضرت عمر نے جب یہ پوچھا کہ وہ کب آئے گا تو اس نے جواب دیا ایک دن چھوڑ کر آتا ہے. یعنی آج وہ غلط کام کر کے گیا ہے، اب وہ کل نہیں آئے گا، پرسوں آئے گا. حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے پرسوں میں آؤں گا اور تمہاری مدد کروں گا. اس نے کہا تو خود پریشان ہے، اپنی مدد تو کر نہیں پا رہا، میری مدد کیا کرے گا؟ ارے جا یار، تو کہہ رہا تھا میں پریشان ہوں. کہا میں پریشان ہوں، میں بھی پریشان ہوں. پریشان نہ ہوتا تو میں رات میں کیوں نکلتا، لیکن میری پریشانی اتنی بڑی ہے کہ آئے میرے بھائی. حضرت عمر کہتے ہیں آئے میرے بھائی، جب تو خود پریشان ہے تو میری پریشانی کو تو کیسے دور کرے گا؟ لیکن میں تیری پرسوں مدد کروں گا. اس نے کہا اچھا جاؤ ٹھیک ہے کر لینا. وہ سوچنے لگا ایسی تسلی دینے والے سبھی آتے ہیں، یہ بھی تسلی دے رہا ہے. حضرت عمر نے جاتے جاتے اس سے کہہ دیا ہاں سنو پرسوں میں آؤں گا، اپنی بیوی سے کہہ دینا کھانا بنا کر تیار رکھے. کہنے لگا ارے جا یار، کھانے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو مدد کرنے آئے گا کہ کھانا کھانے آئے گا؟ حضرت عمر نے کہا دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا، کھانا بنا کر تیار رکھے. اور دوسری بات جب وہ آدمی تیرے گھر میں گھسے تو اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ آج سب کچھ رضامندی ظاہر کر دے، یعنی اس کے سامنے آج وہ ضد نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے تم تو ہم سے روز ملنے آتے ہی ہو، اب ہمارے اور تمہارے درمیان تو کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے، اب تمہیں جب آنا ہی ہے تو ہم دل کھول کر تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن اندھیرے میں ملیں گے اجالے میں نہیں، اس لیے چراغ بجھا دو. اچھا نہیں لگتا تمہاری بیوی یہ بولے اس سے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم مجھ سے ہم بستری کرتے ہو، زنا کرتے ہو، تو مجھے اپنے پتی کے علاوہ دوسرے کا چہرہ دکھتا ہے تو پھر میں سپورٹ نہیں کر پاتی ہوں، اندھیرا رہے گا تو میں تمہیں سپورٹ کروں گی. اور یہ کہہ کر وہ چراغ بجھا دے، بقیہ کام میں سنبھال لوں گا. اب وہ سوچنے لگا کیا یہ سنبھالے گا اندھیرے میں، وہ دنیا بھر کی باتیں سوچنے لگا. لیکن اس نے سوچا چلو. حضرت عمر فاروق وقت سے پہلے آ گئے.
दूसरे एक दिन छोड़कर दूसरे दिन देखा झोंपड़ी के बाहर वो आदमी टहल रहा है। हजरत उमर फारूक ने कहा ठीक है मैं आ गया हूं तुम्हारी मदद है। उसको पता ही नहीं कि क्या करेंगे, झोंपड़ी के पीछे छिप जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि तुम अपनी बीवी के पास जाओ, वो आएगा तो तुम्हें खुद ही कान पकड़ के बाहर निकालेगा। वो आदमी अपनी बीवी के पास चला जाता है, रात थोड़ी और अंधेरी होती है। हजरत उमर थोड़ी दूर से ये मंजर देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो एक आदमी को आते हुए देखते हैं, लेकिन शक्ल नहीं समझ में आती है कि कौन है, अंधेरे की वजह से। वो आदमी आता और सीधे झोंपड़ी में घुस जाता है और उस आदमी को यानी उसके शौहर को झोंपड़ी से निकाल के बाहर कर देता है। चलो, और वहीं चला गया। सारे काम समझा चुके थे। बीवी बोली ठीक है भाई, अब तुम तो आते ही हो हमारे पास, अब जिद करने से क्या फ़ायदा, हमें भी कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, हम भी ज़िंदगी के मज़े लेना चाहते हैं। एक काम करो, जब तुम हमारे साथ मिलते हो रोशनी में, तुम्हारा चेहरा जब आता है तो पति की जगह जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। एक काम करो, चिराग बुझा दो और उसके बाद हमसे मिलो, फिर देखो हम तुम्हें कितना खुश करते हैं। उसने कहा चलो, अब अपने आप ही तैयार हो गई है। चिराग बुझा दिया। जैसे ही चिराग बुझता है, हजरत उमर फारूक ज्यादा लेट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर लेट होंगे तो कहीं जिनाकारी ना हो जाए, उसको भी बचाना है, इसकी बीवी को उस जिना से बचाना है। जैसे ही चिराग बुझता है, हजरत उमर झोंपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। अब डर था, झोंपड़ी के अंदर घुसने के बाद ये डर था कि मैं अपनी तलवार चलाऊं तो अंधेरे की वजह से कहीं तलवार खता न कर जाए, जिनाकार के बजाय कहीं उस आदमी की बीवी की गर्दन पर तलवार न चल जाए। इसलिए उस आवाज की तरफ जाना था जो मर्द की आवाज हो। हजरत उमर ने कहा कौन? वो समझा कि इसका शौहर आ गया, वो समझा कि इसका शौहर आ गया। अभी तो चिराग बुझा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तो अंदर घुस गया। हजरत उमर ने फौरन उस आवाज की तरफ लपके, समझ गए कि आवाज कहां से आ रही है। फौरन लपके और उसके बड़े बड़े बाल जो थे, जैसे ही उसको उसके सर को पकड़ा तो उसके बड़े बड़े बाल हजरत उमर फारूक के हाथ में आ गए। अब बड़े बाल से फिर शक में पड़ गए, कहीं ये उस औरत के बाल तो नहीं है, क्योंकि आदमी के भी बाल बड़े थे। तो अब ये डर पैदा हुआ कि कहीं ये बाल मरोड़ा उसको, अब उसके मुंह से फिर निकलवाना चाह रहे हैं कुछ बात। उसने कहा अबे क्या कर रहा, अबे क्या कर। समझ गए कि ये मर्द ही है, आदमी ही है। हजरत उमर फारूक ने फौरन तलवार उसकी गर्दन के ऊपर चला दी और उसको कत्ल कर दिया। गर्दन एक तरफ पड़ी हुई है और धड़ एक तरफ पड़ा हुआ है। और जल्दी कहा मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया, चिराग जैसी ही जला, रोशनी हुई, गर्दन एक तरफ देखी, धड़ एक तरफ देखा, नजरें आसमान पे डालते हजरत उमर और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बहन खाना बना कर रखा था कि नहीं? उसने कहा जी भाई खाना है। फरमाया जल्दी लाओ। खाना दस्तरखान पर लग जाता है, उस आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई है, खून पड़ा हुआ है, और वहीं पर बैठकर हजरत उमर पेट भर के खाना खाते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं। वो आदमी बार बार देख रहा है, लाश के पास बैठ के खाना खा रहा है। और जब खाना खा चुके तो चलने लगे। उस आदमी ने पीछे से पकड़ा, भैया कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूं अपने घर। ये लाश का, लाश क्या, उसका तो काम हो गया। कहा अगर इस मुल्क के अमीरुल मोमिनीन को, उमर फारूक को अगर पता चला और सुबह चर्चा हुआ कि इस घर में लाश निकली, तो कहीं ऐसा न हो कि इसके कत्ल के इल्जाम में मेरी गर्दन उड़वा दें। तुम उमर का इंसाफ नहीं जानते हो। हजरत उमर मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कल सुबह मेरे ही दरबार खिलाफत से कुछ लोग आएंगे, अभी आएंगे थोड़ी देर के बाद, और इसकी डेड बॉडी को उठाकर ले जाएंगे। उसको सीने हीने के बाद जाकर कब्र में दफन कर देंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भैया तुम हो कौन? कहा मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं उमर हूं, और मैं उस दिन तुम्हारी दास्तान सुनने के बाद बहुत परेशान हुआ। बस ठीक है मैं जा रहा हूं। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन 2-3 सवालों के क्या आप मुझे जवाब देना पसंद करेंगे?
فرمایا بتاؤ کیا ہے، بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین اتنا بتائیے کہ آپ نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا تھا پرسوں کہ کھانا بنا کر تیار رکھنا، اس قتل سے کھانے کا کیا تعلق تھا؟ امیر المومنین چراغ بجھانے کے لیے آپ نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اندھیرے میں تو ڈرتا کہ کہیں تلوار میری بیوی کی گردن پہ نہ چل جائے، روشنی میں تو آپ قتل اور اچھا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے روشنی کے بجائے اندھیرے میں قتل کرنا گوارا کیا ہے۔ آپ نے اندھیرا کیوں پسند کیا ہے جبکہ روشنی میں آپ کسی کو اچھی طریقے سے مار سکتے تھے، لیکن روشنی کے بجائے آپ نے اندھیرے میں قتل کیا۔ اور جب آپ نے لاش دیکھی تو کسی کے مرنے کے بعد انا للہ پڑھا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ آپ نے انا للہ کے بجائے جب لاش دیکھی تو الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے۔ یہ الٹی الٹی دعائیں آپ نے کب سے سیکھی ہو پڑھی؟ اس نے حضرت عمر کا جواب سنو، کیا جواب تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں آئے میرے بھائی، جب تو نے مجھے اپنی داستان سنائی اور تو نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھاتا اس لیے کہ میں اپنی بیوی کی مدد نہیں کر سکتا، جب تک میں اپنی بیوی کو ظلم سے بچا نہ لوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب تو نے مجھ سے یہ بات کہی تو اس وقت میں نے دل میں سوچا اے عمر تو کتنا بد نصیب ہے، تو کتنا مطلب پرست ہے۔ تیرے خلافت کے زمانے میں، تیرے دربار خلافت میں، تیرے دور خلافت میں ایک غریب آدمی کی بیوی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور تو بستر پر چادر اوڑھ کے سوتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن تجھے جواب دینا ہوگا۔ اے میرے غریب بھائی، جب تو نے مجھے یہ بتایا کہ ایک آدمی آتا ہے اور میری بیوی سے زنا کرتا ہے تو میں نے پرسوں ہی عہد کر لیا تھا کہ عمر اس وقت تک کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھائے گا، اپنے حلق کے نیچے نہیں لائے گا جب تک کہ اس آدمی کو قتل نہیں کر دے گا، اور اس آدمی کی پریشانی سے میں تجھے نجات نہیں دلا دوں گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا۔ میں پرسوں سے اب تک بھوکا تھا، صرف پانی پی رہا تھا یا ایک آدھ کھجور کھا لیتا تھا، لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی میں نے نہیں کھایا کیونکہ میں تیری مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کھانا بنا کر رکھنا۔ آج اس آدمی کے سامنے میں نے کھایا کھانا اس لیے کہ میں 2 دن سے بھوکا تھا اور آج میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اندھیرے میں قتل کیوں کیا؟ کہا جب تو نے مجھے بتایا ایک آدمی آتا ہے، ہٹا کھٹا ہے، ہینڈسم ہے، تندرست ہے، اور وہ میری بیوی سے زنا کرتا ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا اے عمر، ہٹا کھٹا نوجوان کوئی آتا اور اس کی بیوی سے زنا کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ عمر کی حکومت ہے اور عمر بہت زبردست انصاف کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کو ڈر نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عمر کا بیٹا ہو یا عمر کا بھتیجا ہو یا عمر کا کوئی رشتہ دار ہو۔ میں نے یہ سوچا اتنا گندا کام اتنی بہادری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا عمر کے رشتہ داری سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا چراغ بجھا دینا، کیونکہ جب مجھے ڈر پیدا ہوا کہ وہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، میرا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، میں چھپ گیا اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کام میں میرا بیٹا شامل نہ ہو، آئے اللہ اس کام میں میرا بھتیجا یا میرا کوئی رشتہ دار شامل نہ ہو، کیونکہ آج جو بھی ہوگا اس کی گردن اڑائی جائے گی، آج جو بھی ہوگا اس کی گردن کٹے گی، اے اللہ مجھے شرم سے بچا لے، میرے اور میرے خاندان کا نام گرنا نہیں چاہیے۔ میں پرسوں سے ہی دعا کر رہا تھا، جب وہ آدمی جھونپڑی کے اندر گھسا اس وقت تک مجھے لگا کہ یہ میرا ہی کوئی رشتہ دار ہے، اس کی چال، اس کی قد و قامت مجھے بتلا رہی تھی، اس کا نگر طریقے سے بے باکی کے ساتھ آنا اور جھونپڑی میں بے خوف گھس جانا یہ مجھے بتلا رہا تھا کہ وہ میرا کوئی رشتہ دار ہی ہے۔ جب وہ اندر گھسا اور تمہاری بیوی نے اس کو اپنی باتوں میں لپیٹا اور چراغ بجھ گیا تو میں اندر گیا، اور چراغ بجھانے کے لیے میں نے ہی پرسوں کہا تھا تم سے، لیکن چراغ جب بجھ گیا میں اندر گیا، میں نے چراغ بجھانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ اگر چراغ چل رہا ہوتا اور میں جھونپڑی کے اندر گھس جاتا اور میری نظر پڑتی اس مجرم کے اوپر
اور پتہ چلتا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے یا میرا کوئی رشتہ دار ہے، تو ہو سکتا تھا کہ اپنے رشتہ دار یا بیٹے یا بھتیجے کو دیکھ کر میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور پھر میں اپنی تلوار اس کی گردن پر نہ چلاتا اور تمہیں بلا کر رضامندی کا اظہار کرتا، لے دے کے معاملہ بنانے کی کوشش کرتا اور یہ کہتا کہ کچھ مان لے لے اور معاملے کو یہیں ختم کر دے۔ ہو سکتا تھا اگر میرا رشتہ دار ہوتا تو میں تمہیں مناتا، شاید میری تلوار نہ چلتی، میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، اس لیے میں نے چراغ بجھانے کا حکم دیا تھا تاکہ جب میں تلوار چلاؤں تو مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ میں تلوار اپنے بیٹے، بھتیجے یا رشتہ دار پہ چلا رہا ہوں یا کسی غیر پر۔ پھر میں نے تلوار چلائی، اللہ کی قسم اس وقت تک بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ میری تلوار کس پہ چل رہی ہے، میں یہی سمجھ رہا تھا یہ کوئی میرا رشتہ دار ہی ہوگا۔ میں نے اپنی تلوار اس کی گردن پہ چلائی، جب تلوار سے اس کی گردن کٹ کے زمین پہ گری تو میں نے کہا چراغ چلاؤ، کیونکہ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ یہ کوئی میرا بیٹا، میرا بھتیجا یا میرے گاؤں کا رشتہ دار تو نہیں ہے۔ جب چراغ تمہاری بیوی نے جلایا اور جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو آسمان پر نظریں ڈالیں، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، جس آدمی کو میں نے قتل کیا اور جو آدمی زنا کرنے آتا تھا اس کی بیوی سے، نہ وہ میرا بیٹا ہے، نہ میرا بھتیجا ہے، نہ وہ کوئی میرا رشتہ دار ہے، یہ کام بھی ایک یہودی ہی کر رہا تھا، یہودی کی بیوی کے ساتھ۔ مرنے والے میں کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس لیے میں نے الحمدللہ کہا، انا للہ نہیں کہا۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے عدل اور انصاف کرتے تھے۔ چونکہ اس کی بیوی مجبور تھی، وہ زنا نہیں کروانا چاہتی تھی، صرف آدمی کی غلطی تھی، اس لیے حضرت عمر نے آدمی کو قتل کیا، مرد کو قتل کیا اور اس کی بیوی کو اس کے ظلم سے آزاد کرا دیا۔ تو انصاف یہ ہونا چاہیے اور انصاف کا تقاضا بھی یہی کہتا ہے کہ عدل عدل ہے اور عدل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ چار آدمی ادھر سے بیٹھے، چار آدمی ادھر سے بیٹھے، اب رشتہ داری کا منہ دیکھا جا رہا، ایسی بات کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مولانا صاحب ایسا راستہ نکالیے بیچ والا کہ کام بن جائے۔ نہیں، اسلام کی درشٹی میں یہ نہیں، جرم کو جرم کہو، انصاف اور امن کو امن کہو، عدل کو عدل کہو، سچ کو سچ کہو اور جھوٹ کو جھوٹ کہو۔ یہی اسلام سکھاتا ہے، یہی اسلام کی دعوت ہے اور یہی اسلام کہتا ہے کہ وہ کوئی بھی ہو اور کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، انسانیت کا دامن آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اور یہی سب مذہب کی تعلیم ہے، سارے دھرم کی یہی تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام چونکہ سب دھرموں سے میں اعلیٰ ہے، افضل ہے، اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ انسانیت کو فروغ دیا ہے، انسانیت کو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں ناجائز بچہ بھی ہے، اگر کالج میں پڑھتے ہیں لڑکا اور لڑکی، اسٹوڈنٹ ہیں اور لڑکا اور لڑکی سے غلطی ہو گئی اور دونوں کسی ہوٹل میں یا کسی پرائیویٹ روم میں جا کر منہ کالا کر لیے اور ہزار آلات منع حمل استعمال کرنے کے باوجود، ٹیبلٹس وغیرہ اور جن چیزوں سے حمل نہیں رکتا ہے، حمل نہیں ٹھہرتا ہے، ان چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی لڑکی اگر گربھوتی ہو گئی، حاملہ ہو گئی، مثلا اس نے ٹیبلٹ کھائی، کام نہیں کی، پھر بھی حاملہ ہو گئی، یا آج کل بہت سی ایسی چیزیں چلنے لگی ہیں جس کو اگر اپنے پینس وغیرہ پہ پہن لیا جائے اور اس کے بعد ہم بستری کی جائے تو اس کے بعد حمل نہیں ٹھہرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، وہ چیز کبھی پھٹ جاتی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو جب کوئی دن دکھانا ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے حمل باقی رہ جاتا ہے۔ تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار مذہب یہ کہتا ہے کہ اس لڑکے اور لڑکی کو سزا تو دی جائے گی، انہوں نے جرم کیا ہے، ان کو سزا تو ملے گی، لیکن لڑکی کے پیٹ میں اگر حمل ہے تو لڑکے کو پہلے سزا دے دو، لیکن لڑکی کو اتنے دن کے لیے ملتوی کر دو جب تک کہ اس کے پیٹ کا بچہ باہر نہ آ جائے۔ اگر پیٹ کا بچہ اس عورت کا یا لڑکی کا دودھ پیتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی سزا کو ابھی ملتوی کر دو جب تک کہ وہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے اور دودھ پی رہا ہے، اور جب دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب اس عورت کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ لیکن ہاں اتنا یاد رکھیے، اگر
शादी से पहले ये जुर्म लड़की ने किया है, शादी से पहले, तो 100 कोड़े उस लड़की को मारे जाएंगे। लेकिन आपको डर है कि 100 कोड़े मारेंगे लड़की मर जाएगी, और लड़की जब मरेगी तो पेट का बच्चा भी मर जाएगा, तो फिर 100 कोड़े भी छोड़ दिए जाएंगे। अभी नहीं मारा जाएगा जब तक कि उस लड़की के पेट से वो बच्चा पैदा ना हो जाए। इस्लाम ये कहता है कि गलती लड़के ने की है, लड़की ने की है, पेट में पलने वाले उस मासूम बच्चे का कसूर नहीं है। लिहाजा उसको इस दुनिया में आने का हक है, उसको इस दुनिया में जीने का हक है, उसको इस दुनिया में पनपने का हक है, उसको इस दुनिया में आंखें खोलकर पैदा होने का हक है, और नमाज पढ़ने का हक है, रोजा रखने का हक है। अगरचे उसका बाप नाजायज है, उसकी मां नाजायज है, लेकिन जब वो बच्चा बाहर पैदा होगा तो उसकी नमाज जायज मानी जाएगी, उसके रोजे जायज माने जाएंगे, और वो जब शादी करेगा तो उसका निकाह जायज माना जाएगा। मेरे भाइयों, ये इस्लाम किसी मासूम को सजा नहीं देता है, किसी ऐसे शख्स को जिसका कोई कसूर ही ना हो उसको सजा नहीं देता है। ये हमें और आपको इंसाफ से काम लेना चाहिए। मेरी घड़ी में 1:05 हो चुके हैं। मैंने कहा था कि मैं कुछ मंत्र भी पढ़ूंगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, होता है, फिर कभी सुन लीजिएगा। मंत्र वगैरह आजकल इन चीज़ों से बचिए, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होइए, कुरान और हदीस पर अमल कीजिए। और मंत्रों को पढ़ना मैंने मेरे भाइयों इसलिए भी छोड़ रखा है ज़्यादा, क्योंकि अब हमारे ऊपर केस ज़्यादा होने लगे हैं। हम बोलते हैं बंगाल में, केस यूपी में हो रहे हैं, और सबसे बड़ी गलती आप लोगों की ये है कि आप लोग जो ये यूट्यूबर वालों को बुलाते हैं और ये जो कैमरे लगाते हैं, ये लोग हमारी तकरीरों में जहर घोल घोल कर टाइटल बनाकर जब देते हैं तो मेरे भाइयों इस पर मेरे ऊपर केस बनते हैं और मुकदमे होते हैं। इसलिए मैं इनको अब मौका ही नहीं दूंगा मंत्र पढ़ने का, ना हम किसी का नाम लेने का, और इसलिए हमने ये सब छोड़ दिया है। अब आप मंत्र सुनना चाहें और जो बातें सुनना चाहते हैं वो सुनना चाहें तो आपको एक शर्त मानना पड़ेगी मेरी, आप इन यूट्यूबर वालों को अपने यहाँ आने से रोकें। अगर आप इनको रोकेंगे, आइंदा इनको जलसे में नहीं आने देंगे, तो हम मंत्र भी पढ़ेंगे और वो सब कुछ सुनाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों की वजह से मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है। अभी कल ही देखिए मेरे ऊपर यूपी में बैंड लगा दिया है, मेरे घर नोटिस पहुंच गया है, और 6 महीने तक जब तक यूपी में चुनाव नहीं हो जाते हैं मैं कहीं भी यूपी में जलसा नहीं कर सकता। ये कल नोटिस हमारे घर पहुंच चुका है। इन यूट्यूबर के हरामी पने से, इनकी बदमाशी से हमारे पास ये नौबतें आ गई हैं। इसलिए हम वो सब चीज़ें बताना छोड़ दिए हैं, बोलना छोड़ दिए। हमें अपने आप को बचाना है। हम बचेंगे तो आप हमको सुनेंगे, हम ही नहीं बचेंगे। आप जानते हो, अब आप कहोगे मौलाना जेल में जाने से डरते हो, जेल में जाने से नहीं डरता हूं मेरे भाइयों। जेल में जाने के बाद 10 साल सजा, 10 साल के बाद कोर्ट फैसला सुनाएगी कि मौलाना जर्जीस बाइज्जत बरी, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। मौलाना जर्जीस को अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे, और 10 साल के बाद फैसला होगा कि जर्जीस साहब बाइज्जत बरी। ये 10 साल का हिसाब ना हुकूमत देगी ना पुलिस देगी, और ये 10 साल मेरे जो बर्बाद हो जाएंगे, 10 साल के बाद मौलाना जर्जीस बोलने के लायक नहीं रहेगा और आपके पास नहीं आ सकेगा। इसलिए मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है वेदों के मंत्र छोड़ने के लिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीन मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख इस्लाम